السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباہ والنظائر صفحہ نمبر 65۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام الخنثی المشکل، خنثی مشکل کے احکام۔ خنثی مشکل یعنی جس کا پہچاننا مشکل، تو وہی ہے خنثی مشکل۔ ذکر النصفی فی الکنز حقیقتہ، علامہ نصفی نے کنز الدقائق میں اس کی حقیقت کو ذکر فرمایا ہے۔ یعنی علامہ نصفی نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ جس انسان کے جو ہے ذکر بھی ہو اور فرج بھی ہو، تو اگر وہ ذکر سے پیشاب کرتا ہے تب تو وہ جو ہے لڑکا ہے، کوئی اس میں جو ہے پریشانی کی بات نہیں، اور اگر فرج سے پیشاب کرتا ہے تو وہ لڑکی ہے، اور اگر دونوں سے پیشاب کرتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ پہلے کس سے پیشاب کرتا ہے، تو اسبق پر حکم دیا جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ دونوں سے جو ہے ایک ساتھ پیشاب کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے کسی سے نکلتا ہو، بلکہ دونوں سے جو ہے ایک ساتھ پیشاب اگر نکلتا ہے تو اب جو ہے وہ مشکل کہلائے گا، یہ ہوا خنثی مشکل۔ لیکن ہاں، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے زیادہ پیشاب آئے، کسی سے کم، لیکن دونوں سے ایک ساتھ آ رہا ہے، تو کثرت کا تو اعتبار نہیں ہے، لیکن دونوں سے ایک ساتھ اگر آ رہا ہے تو وہ خنثی مشکل کہلائے گا۔ ہاں، اور کوئی انسان اگر ایسا ہو کہ نہ اس کا پیشاب کا مقام ہے اور نہ جو ہے وہ براز کا مقام ہے، کہ وہ جو ہے جو کھاتا ہے یا پیتا ہے اس کی اسے قے آ جاتی ہے، یا کسی کے ناف سے جو ہے وہ راستہ ہے پیشاب کا، تو فرماتے ہیں کہ وہ خنثی مشکل ہی کہلائے گا۔ تو اگر کوئی ایسا پایا جائے تو یہ اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے۔ ہاں، فرمانے وَذَكَرَ مِنْ أَحْكَامِ وُقُوفِهِ فِي الصَّفِّ وَحُكْمَ مِيرَاثِهِ وَخِتَانِهِ، اور علامہ نصفی نے خنثی مشکل کے صف میں کھڑے ہونے کے احکام کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کی میراث اور ختنے کا حکم جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اور آگے یہ آئے گا کہ صف میں یہ مردوں اور بچوں کے پیچھے کھڑا ہو اور عورتوں سے آگے کھڑا ہو۔ ایسی میراث کا حکم بھی آئے گا کہ اس کو مؤنث کی جو ہے وہ میراث دی جائے گی۔ ہاں، فرماتے ہیں وَذَكَرَ مولانا محمد احکامہ فی الاصل من کتاب المفقود وَأَنَا أَذْكُرُ مَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ بِاخْتِصَارٍ۔ ہاں، مصنف فرماتے ہیں کہ مولانا محمد نے اصل جو کتاب ہے اس کے کتاب المفقود میں خنثی مشکل کے احکام کو ذکر کیا ہے، اور میں جو ہے ان کو ذکر کروں گا کہ جن کو وہاں مولانا محمد نے ذکر کیا ہے، میں ان کو ذکر کروں گا، لیکن باختصار، اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ خنثی مشکل جو ہے وہ مر گیا، تو اب مر گیا اور اس کی حالت ظاہر نہیں ہوئی کہ مرد میں سے مانے اسے یا جو ہے عورت میں سے مانے، تو یہ خنثی مشکل ہے۔ تو یہ اگر مر گیا تو فرماتے ہیں کہ اسے آدمی بھی غسل نہیں دے گا، نہ عورت غسل دے گی، اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ عورت ہو تو مرد کے لیے غسل دینا جائز نہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مذکر ہو تو عورت کے لیے غسل دینا جائز نہیں، اس لیے جو ہے اسے تیمم جو ہے کرایا جائے گا۔ اب تیمم کرانے والا جو ہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، فرق اس میں ہے کہ اگر تیمم کرانے والا وہ ذی رحم محرم ہے تو وہ بغیر جو ہے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹے جو ہے وہ تیمم کرا سکتا ہے، اور اگر کوئی اجنبی ہے تو وہ کپڑا لپیٹ کر جو ہے تیمم کرائے۔ ہاں، وہی فرماتے ہیں کہ یتیمم اذا مات، خنثی مشکل کو تیمم کرایا جائے گا جب کہ وہ مر جائے، یعنی غسل نہیں دیا جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وَيُسَجَّى قَبْرُهُ، اور اس کی قبر کو ڈھانکا جائے گا، یعنی کہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو پھر ایک پردہ لگا لیا جاتا ہے، تو اسے جو ہے تسجیہ کہتے ہیں۔ ہاں، تو
یسجا قبرہ، اس کی قبر کو وہ ڈھانکا جائے گا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ مؤنث ہو تو مؤنث کی قبر کو تو ڈھانکنا واجب ہے، تب تو انہوں نے جو ہے ڈھانک کر یہ واجب کام کیا ہے، ہاں کیونکہ جو ہے ستر عورت واجب تھا یہاں پر۔ اور اگر جو ہے مان لو یہ مذکر ہے تو مذکر کو جو ہے وہ پردہ لگانا، وہاں پر ڈھانکنا جو ہے وہ مضر نہیں ہے اس کے لیے، اس لیے جو ہے اس کی قبر کو یہ ڈھانکا جائے گا۔ فرماتے ہیں ولا یدفنہ الا محرم، اور خنثی مشکل کو محرم ہی دفن کرے گا۔ تو محرم کیوں اسے دفن کرے گا؟ اس لیے کہ اگر یہ مؤنث ہوا تب تو ہاں قبر میں رکھنے کے لیے مؤنث کا قبر میں داخل ہونا یہ مکروہ ہے، اور لیکن اگر یہ مؤنث ہو اور اگر محرم جو ہے وہ قبر میں داخل ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مانو یہ مذکر ہے تب بھی محرم کا داخل ہونا قبر میں یہ تو پھر مضر ہی نہیں ہے۔ ہاں تو احتیاط اس میں یہ ہے کہ محرم ہی داخل ہو۔ کون محرم؟ جو ہے ذو رحم بھی ہے، تو ذو رحم محرم جو ہے اس کو دفن کرے گا۔ ولا ہاں فرماتے ہیں وَيُكَفَّنُ كَفَنَ الْمَرْأَةِ، اور خنثی مشکل کو عورت کا کفن دیا جائے گا۔ تو عورت کا کفن کیوں دیا جائے گا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ مؤنث ہو، تو یہ اس کا یعنی یہ بھی تو احتمال ہے کہ یہ عورت ہو سکتا ہے، تو عورت اگر یہ ہوا تب تو جو ہے وہ سنت کو قائم کیا ہے، کیونکہ عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں کفن کے، اور اگر یہ مذکر ہوا تو مذکر کے لیے سنت 3 کپڑے ہیں، تو 3 پر جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، اور زیادتی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیسے؟ ہاں اس لیے کہ کفن کا اعتبار تو وہ زندگی کی حالت سے کیا جاتا ہے نا، اور کپڑوں کی تعداد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کی حالت میں کپڑوں کی تعداد اگر 3 سے زیادہ ہو جائے، مان لو کسی کے پاس 3 سے زیادہ کپڑے ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہے، تو مرنے کے بعد بھی تو جو ہے مکروہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفن کا اعتبار وہ زندگی کی حالت سے کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ مؤنث ہوا تو 3 سے کم اگر کپڑے کر دیے تو یہ ترک سنت ہو جائے گا، کیونکہ سنت 5 کپڑے ہیں۔ ہاں اس لیے جو ہے اسے عورت کا کفن دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں ولا یلبس حریرا ولا حلیا فی حیاتہ، اور خنثی مشکل جو ہے وہ نہ ریشمی کپڑا پہنے گا اور نہ زیورات پہنے گا اپنی زندگی میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ احتمال ہے کہ یہ مرد ہو، اور نبی علیہ السلام نے ریشم اور زیورات کا پہننا وہ مؤنث کے لیے مباح کیا ہے۔ ہاں لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے مؤنث کے لیے مباح کیا ہے تو یہ بھی تو احتمال ہے کہ یہ مؤنث ہو، متعین تھوڑی ہے کہ یہ مذکر ہے۔ تو اب ہم جواب دیں گے کہ یہاں پر مؤنث ہے تو اباحت یعنی مباح ہے، اور اگر مان لو یہ مرد ہے تو یہ ممنوع ہے، اور حظر اور اباحت جب جمع ہو جائیں تو وہاں پر حظر کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہاں اس لیے یہاں پر جو ہے پہننا ریشم اور زیورات کا پہننا یہ ممنوع ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا قَبَّلَهُ رَجُلٌ بِالشَّهْوَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ، اور جب خنثی مشکل کا بوسہ لے لیا کسی آدمی نے شہوت کے ساتھ، تو شہوت کے ساتھ کسی آدمی نے جو ہے وہ بوسہ لے لیا، تو اب اس آدمی پر خنثی مشکل کے اصول و فروع جو ہے وہ حرام ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر محشی نے ایک یہ بات کی ہے کہ اس کتاب کے نسخے میں تو اسی طریقے سے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے، لیکن درست یہ ہے کہ صرف اصول حرام ہوں گے، اس لیے کہ خنثی مشکل کی جو ہے کوئی فروع نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر پھر فروع کیوں کہہ دیا گیا ہے؟ تو وہ اس لیے کہ ایک ساتھ بول دیا جاتا ہے کہ اصول و فروع حرام ہوں گے، اگرچہ جو ہے یہاں پر اس کے فروع نہیں ہوتے ہیں، صرف اصول حرام ہوں گے۔ ہاں فرماتے ہیں فَإِن زَوَّجَهُ أَبُوهُ رَجُلًا، تو اگر خنثی مشکل کا نکاح جو ہے اس کے والد نے کسی آدمی سے کر دیا، تو کسی آدمی سے جو ہے نکاح کر دیا عورت سمجھ کے اسے، فَوَصَلَ إِلَيْهِ، تو جو وہ شخص ہے اس نے اس سے جماع کر لیا تو جازا، تو یہ نکاح جائز اور صحیح ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا فَلَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ،
ورنہ یعنی اگر وہ اس سے جمع نہیں کر پایا یعنی تو علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں لا علم لی بذالک، تو پھر مجھے جو ہے وہ اس کا علم نہیں ہے کہ نکاح وہ جائز اور صحیح رہے گا یا نہیں۔ فرماتے ہیں او امرأۃن یعنی فإن زوجہ ابوہ رجلا او امرأۃ، کہ باپ نے جو ہے خنثی مشکل کا نکاح کسی آدمی سے کیا یا کسی عورت سے کیا، اب عورت سے نکاح کیا اور اسے جو ہے وہ مرد سمجھا، فبلغ تو یہ جو ہے وہ بالغ ہوا، فوصل الیہا اور اس عورت سے جو ہے اس نے جمع کر لیا، جازا تو یہ نکاح جائز اور صحیح ہو جائے گا۔ ہاں فرماتے ہیں وَإِلَّا ورنہ یعنی اگر یہ جمع نہیں کر پایا خنثی مشکل تو اجلا اس کو مہلت دی جائے گی انین کی طرح، تو جیسے نامرد کو 1 سال علاج کرانے کی مہلت دی جاتی ہے، نکاح کو فسخ نہیں کیا تھا، ایسے اسے مہلت دی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَيَلْبَسُ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ فِي الْإِحْرَامِ وَلَا يُصَلِّي إِلَّا بِقِنَاعٍ، اور خنثی مشکل وہ احرام میں عورت کا سا لباس پہنے گا، یعنی جو عورت لباس پہنتی ہے وہ یہ پہنے گا، تو عورت تو سلا ہوا لباس پہنتی ہے تو یہ بھی جو ہے ایسے ہی پہنے گا، تو عورت کا سا لباس یہ سلا ہوا لباس کیوں پہنے گا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ عورت ہو، تو اگر عورت کا بھی تو احتمال ہے، اس لیے جو ہے یہ عورت کا سا لباس جو ہے سلا ہوا پہنے گا، اور اگر مان لو اگر یہ مرد بھی ہوا تو مرد کے لیے سلا ہوا لباس پہننا حالت احرام میں یہ جائز ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جواز کی صورت ہے کب؟ جب کہ عذر ہو، تو جب عذر کے وقت آدمی کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا احرام میں جائز ہو جاتا ہے، تو جو خنثی مشکل ہے تو اس کا یہ تو سب سے بڑا عذر ہے اس کا، کیونکہ اس کا معاملہ ہی مشتبہ ہے، تو اس کے لیے بھی جائز ہوگا۔ ہاں اگر یہ جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا تو اب یہ ترک ستر ہوگا، یعنی جو ہے ستر کو چھوڑنا ہوگا، اور حالت احرام ہو یا حالت احرام نہ ہو کسی بھی صورت میں عورت کے لیے جو ہے وہ ستر کا چھوڑنا وہ جائز نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ سلے ہوئے کپڑے پہنے گا۔ فرماتے وَلَا يُصَلِّي إِلَّا بِقِنَاعٍ، اور خنثی مشکل جو ہے وہ اوڑھنی کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھے گا، مطلب سر ڈھانک کر جو ہے وہ نماز پڑھے گا۔ محشی حاشیے میں یہ فرماتے ہیں کہ یعنی نماز کے لیے اس کو یعنی سر ڈھانپنا اور اوڑھنی پہننا یہ مستحب ہے، ہاں اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ ستر زیادہ ہوگا، ستر کے زیادہ قریب ہے، کہ اگر یہ آدمی ہوا تو آدمی اگر سر پر جو ہے وہ اوڑھنی جو ہے پہن لے تو یہ نماز کے جائز ہونے کے معنی نہیں ہے، اور اگر یہ مؤنث ہوا تب تو جو ہے نماز میں اسے سر ڈھکنے کا حکم ہی دیا جائے گا جبکہ مراہق ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معاملہ مشتبہ ہے تو اسی جانب کو ترجیح دی جائے گی کہ جو ہے یہ سر کو ڈھانپے۔ لیکن علامہ حموی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ بالغ ہوا تو تب اس کے لیے جو ہے بغیر اوڑھنی کے وہ نماز ہوگی نہیں، کیونکہ پھر اگر بالغ ہوا تو آزاد بالغہ کا سر کو ڈھانپنا پھر تو یہ جو ہے واجب ہوگا، اگر بغیر اس کے نماز پڑھی تو نماز جو ہے وہ احتیاطاً فاسد ہو جائے، یعنی احتیاطاً فساد کا حکم لگایا جائے گا اور پھر اعادہ واجب ہوگا۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ اس کے لیے سر ڈھانپنا یہ مستحب ہوگا جبکہ مراہق ہو، اور واجب ہوگا جبکہ جو ہے یہ بالغ ہو۔ فرماتے ہیں وَيَقُومُ أَمَامَ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ، ہاں اور خنثی مشکل وہ عورتوں کے آگے کھڑا ہوگا، تو کہاں کھڑا ہوگا؟ یعنی یہ بازار کی بات نہیں ہے کہ بازار میں کھڑا ہوگا، بلکہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اذا صلی خلف الامام، کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھے تو یقوم امام النساء، تو عورتوں کے آگے کھڑا ہوگا، خلف الرجال اور مردوں کے پیچھے کھڑا ہوگا، اور اگر بچے ہیں تو پھر ان بچوں کے پیچھے کھڑا ہوگا، یعنی مرد اور بچوں کے پیچھے کھڑا ہوگا اور عورتوں کے آگے کھڑا ہوگا۔
تو مردوں کے ساتھ تو اس لیے کھڑا نہیں ہوگا کہ ممکن ہے یہ عورت ہو تو مردوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور عورتوں کے ساتھ اس لیے کھڑا نہیں ہوگا کہ ممکن ہے کہ یہ آدمی ہو تو خود اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَإِنْ وَقَفَ فِي صَفِّ النِّسَاءِ أَعَادَهَا، اور اگر خنثی مشکل عورتوں کی صف میں کھڑا ہوا تو اعادها، ہاں کھڑے ہو کر اس نے جو ہے نماز پڑھ لی تو اپنی نماز کا یہ اعادہ کرے گا۔ علامہ حموی محشی حاشیے میں فرماتے ہیں کہ یعنی جو نماز کا یہ اعادہ کرے گا یہ بطور استحباب حکم ہے، تو اس کے لیے اعادہ مستحب ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عبادت میں تو فساد کی جہت راجح ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے یہاں اعادے کا حکم جو ہے وجوبی طور پر ہونا چاہیے۔ تو اب محشی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھو کہ نماز کی جو ادائیگی ہے وہ یقینی ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، اور جو مفسد نماز ہے وہ یہ کہ یہ محاذات اس نے کی ہے عورتوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، تو یہ جو مفسد نماز ہوا یہاں وہمی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ عورت ہو، تو اب نماز کا فساد جو ہے یہ محاذات کے طریقے پر مختلف ہی ہے، ہاں کیونکہ خود اس میں اختلاف ہے کہ محاذات سے نماز فاسد ہوگی یا نہ ہوگی، تو اس میں شبہ ہو گیا، اور خود اس کے آدمی ہونے میں بھی شبہ ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ عورت ہو، تو ڈبل شبہ ہو گیا، تو شبہۃ الشبہ کے یہ درجے میں ہوا، تو اسی وجہ سے یہاں استحباب کا قول کیا ہے، وجوب کا قول نہیں کیا۔ فرماتے وَإِنَّ فی صف الرجال لا يعیدها، اور اگر مردوں کی صف میں جو ہے یہ کھڑا ہوا تو اب جو ہے نماز کا اعادہ یہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگر یہ مرد ہوا تب تو جو ہے نماز کا اعادہ نہیں کرے گا، اور اگر یہ عورت ہوا تو عورت کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، جو ہے مردوں کی نماز فاسد ہوتی ہے محاذات سے، تو یہ کیوں کرے گا نماز کا اعادہ؟ ہاں فرماتے ہیں وَيُعِيدُهَا مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، بلکہ اعادہ تو نماز کا وہ کریں گے جو اس کے دائیں بائیں ہیں، اور وَخَلْفَهُ، اور جو اس کے پیچھے ہیں، مُحَاذِيًا لَهُ، ہاں اس خنثی مشکل کے محاذی ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کے محاذات میں ہونے کی وجہ سے یہ اعادہ کریں گے، خود خنثی مشکل جو ہے وہ نماز کا اعادہ نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں وَيُوضَعُ فِي الْجَنَازَةِ خَلْفَ الرِّجَالِ، کہ خنثی مشکل کو جنازے میں مردوں کے پیچھے رکھا جائے گا، تو یہ صورت تب ہے جب کہ بہت سے جنازے جمع ہو جائیں، تو اس میں مردوں کے بھی جنازے ہیں، عورتوں کے بھی جنازے ہیں، اور بچے بھی ہیں، خنثی مشکل بھی ہیں، تو پھر وہی ترتیب ہوگی، لیکن نماز جنازہ کی ترتیب جو ہے وہ وقتی نماز سے الگ ہے، یعنی کہ جو جنازے کو تو امام کے آگے رکھا جاتا ہے نا، تو اس لیے امام کے آگے جو جنازہ رکھا جائے گا تو وہ مردوں کا جنازہ رکھا جائے گا، پھر اس کے پیچھے، مطلب پیچھے کا مطلب آدمیوں کے جنازے سے جو ہے آگے، یعنی اس سے دوسری طرف جو ہے وہ اگر بچے ہیں تو بچوں کا جنازہ رکھا جائے گا، اور ورنہ جو ہے اس خنثی مشکل کا جنازہ رکھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب مردوں کے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہوں گے تو وہ امام کے آگے، لیکن امام کے آگے پہلے مرد ہوں گے، پھر ان کے پیچھے وہ عورتیں ہوں گی، وہ خنثی مشکل ہوگا۔ وہی فرماتے ہیں وَيُوضَعُ فِي الْجَنَازَةِ، اور جنازے میں خنثی مشکل کو مردوں کے پیچھے رکھا جائے گا، یعنی امام کے آگے پہلے مرد، پھر جو ہے اس کے آگے خنثی مشکل۔ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُ، اور اگر عورت بھی ہے تو عورت کو جو ہے اس خنثی مشکل کے پیچھے رکھا جائے گا، پیچھے کا مطلب یعنی اس کو اور آگے رکھا جائے گا امام کے، تو اس کا مطلب جو ہے امام کے سب سے زیادہ قریب وہ مردوں کا جنازہ ہوگا، پھر خنثی مشکل کا ہوگا، پھر عورت کا جو ہے جنازہ ہوگا۔ تو یہ جنازے کی بات ہوئی۔ اب رہی یہ بات کہ جب قبروں میں دفن کیا جائے انہیں، تو قبروں میں کیسے رکھا جائے گا؟ تو پھر وہی ترتیب ہے کہ پہلے مردوں کو جو ہے قبر میں رکھا جائے گا، پھر اگر بچے ہیں تو بچوں کو رکھا جائے گا، پھر خنثی مشکل کو رکھا جائے گا، پھر اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کو رکھا جائے گا، یعنی ممات کی حالت کو قیاس کیا جائے گا حیات کی حالت پر، لیکن یہ ہوگا کہ ہر دو
میت کے درمیان جو ہے وہ مٹی کی ایک آڑ بنا دی جائے گی تاکہ یہ دو قبروں کے حکم میں ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں وَيُجْعَلُ خَلْفَ الرَّجُلِ فِي الْقَبْرِ، اور خنثی مشکل کو وہ مرد کے پیچھے رکھا جائے گا قبر میں۔ ہاں، کب رکھا جائے گا؟ یعنی مرد کے پیچھے اور اس کے بعد کب رکھا جائے گا؟ لو دفنا، جب کہ دونوں کو دفن کیا جائے۔ ہاں، ایک ساتھ جب دونوں کو دفن کیا جائے تب یہ معاملہ کیا جائے گا۔ لِضَرُورَةٍ، اور جو یہ تب کیا جائے گا جب کہ ضرورت ہو، تو ضرورت کی وجہ سے جو ہے یہ یعنی مرد کے پیچھے خنثی کو رکھا جائے گا، اور جہاں ضرورت ہی نہ ہو تو وہاں ایسا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں ضرورت کی وجہ سے یعنی مرد کے پیچھے خنثی کو رکھا جائے گا، مع حاجز بینہما من الصعید، اور ساتھ ساتھ ان دونوں کے درمیان وہ مٹی کی جو ہے وہ آڑ بنائی جائے گی۔ فرماتے ہیں ولا حد علی قاذفہ، اور خنثی مشکل کو تہمت لگانے والے پر کوئی حد نہیں ہوگی۔ تو خنثی مشکل پر جو ہے کسی نے تہمت لگا دی تو قاذف پر جو ہے وہ حد نہیں لگے گی۔ ہاں، لیکن اگر یہ خنثی مشکل ہی دوسرے پر زنا کی تہمت لگا دے تو خود اس خنثی مشکل پر جو ہے وہ حد قذف لگائی جائے گی یا نہیں؟ تو اس پر لگائی جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ بِقَذْفِهِ، اور خنثی مشکل پر حد لگائی جائے گی اس کے دوسرے کو تہمت لگانے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر ولا علیہ میں جو لا ہے، یہ لا یہاں پر نہیں ہے۔ علامہ حموی حاشیے میں یہ فرماتے ہیں درست یہ ہے کہ یہاں لا کا حذف ہو، اس لیے کہ خنثی مشکل اگر کسی آدمی پر تہمت لگا دے بالغ ہونے کے بعد، اور اگرچہ اس کا معاملہ ظاہر نہ ہوا ہو کہ یہ عورت ہے یا آدمی، لیکن بالغ ہو گیا ہو تو تب اس پر حد لگائی جاتی ہے، یعنی جو اس نے تہمت لگائی تو اس کی وجہ سے اس پر حد لگائی جاتی ہے، کیونکہ جو حد قذف ہے وہ مؤنث یا مذکر کی وجہ سے بدلتی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے یہ مؤنث ہو یا مذکر ہو اس پر حد لگائی جائے گی، کوئی بھی ہو۔ فرماتے ہیں یہ جو ہے وہ مقطوع الذکر کے درجے میں ہے، تو بمنزلۃ المجبوب کا تعلق جو ہے وہ ولا حد علی قاذفہ سے ہے، یعنی اصل عبارت یہ ہے کہ خنثی مشکل پر زنا کی تہمت لگانے والے کو حد نہیں لگائی جائے گی۔ کیوں؟ بسبب انہ بمنزلۃ المجبوب، یعنی اس وجہ سے کہ خنثی مشکل وہ مقطوع الذکر کے درجے میں ہے۔ تو مقطوع الذکر تو کسی سے زنا کر ہی نہیں سکتا، تو اس لیے مقطوع الذکر پر اگر کوئی زنا کی تہمت لگا دے تو اس پہ یعنی یہ تو زنا کر ہی نہیں سکتا نا، تو اب حد تہمت لگانے والے پر حد نہیں ہوگی، ایسے خنثی مشکل پر زنا کی تہمت لگائی تو قاذف پر حد نہیں ہوگی۔ ہاں، فرماتے ہیں وَتُقْطَعُ يَدُهُ لِلسَّرْقَةِ، اب یہ مسئلہ ہے کہ خنثی مشکل نے اگر چوری کی تو اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا چوری کی وجہ سے۔ ایسے اگر خنثی مشکل کے مال کو چرا لیا تو وَيُقْطَعُ سَارِقُ مَالِهِ، تو خنثی مشکل کے مال کو چرانے والے کو بھی کاٹا جائے گا، یعنی ایسا نہیں اس کی گردن کاٹی جائے گی، یہاں پر ید محذوف ہے، یعنی وَيُقْطَعُ، ہاں، وَتُقْطَعُ يَدُ سَارِقِ مَالِهِ، اور اس کے مال کو چرانے والے کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نماز میں جو ہے وہ عورت کی طرح بیٹھے گا۔ فرماتے ہیں وَيَقْعُدُ فِي صَلَاتِهِ كَالْمَرْأَةِ، اور خنثی مشکل وہ اپنی نماز میں عورت کی طرح بیٹھے گا، یعنی اپنے دونوں پیروں کو دائیں جانب نکال کر، ہاں، اپنی جو ہے وہ سرین کے ذریعے زمین پر بیٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مذکر ہوا تو ہاں، مذکر کے لیے دائیں پیر کو کھڑا کر کے بائیں پر بیٹھنا یہ سنت ہی تو تھا، اور اس نے جو ہے وہ ترک سنت کر دیا ہے بس، اور سنت کا ترک تو یہ عذر کے وقت جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ مؤنث ہوا، یہ عورت ہوا، اور یہ مان لو عورت کی طرح نہیں بیٹھا تو پھر اس نے مکروہ کا ارتکاب کیا ہے۔ ہاں، کیونکہ عورت پر ستر کرنا واجب ہوتا ہے جب تک وہ ممکن ہو، اور ستر اسی میں ہے کہ جو ہے وہ دونوں پیروں کو بائیں جانب نکال کر بیٹھے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ خنثی مشکل کے ہاتھ کو کسی نے کاٹ دیا، اگرچہ جان بوجھ کر کاٹے یا کاٹنے والی جو ہے عورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن خنثی مشکل کے ہاتھ کو کاٹ دیا، تو اب جو ہے جو کاٹنے والا ہے اس پر قصاص ہوگا یا نہیں؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس میں تو یہ احتمال ہے نا کہ یہ خنثی مشکل مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتا ہے، تو اگر عورت ہوا یہ تو پھر عورت کے ہاتھ کے کاٹنے پر تو قصاص نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس سے کم میں، یعنی اگر اعضاء کو کاٹنا پایا جائے تو وہاں قصاص کا حکم بدل جاتا ہے مذکر اور مؤنث ہونے سے، اس لیے یہ احتمال ہے کہ یہ مؤنث ہو، اس لیے اس کے ہاتھ کو کاٹنے والے پر قصاص نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ولا قصاص علی قاطع یدہ، اور خنثی مشکل کے ہاتھ کو کاٹنے والے پر قصاص نہیں ہوگا، ولو عمدن، اگرچہ وہ جان بوجھ کے کاٹے، ہاں، ولو کان القاطع امرأۃ، اور اگرچہ ہاتھ کاٹنے والی وہ عورت ہو۔ اب فرماتے ہیں اس خنثی مشکل نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا، تو فرماتے ہیں تو اس کے ہاتھ کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، لیکن ہاں جو ہے اس کے عاقلہ پر دیت ضرور ہوگی، یعنی تاوان ہوگا۔ فرماتے ہیں ولا تقطع یدہ، اور خنثی مشکل کے ہاتھ کو بھی نہیں کاٹا جائے گا اذا قطع ید غیرہ، جبکہ جو ہے یہ دوسرے کے ہاتھ کو کاٹ دے، تو قصاص میں اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا جبکہ یہ دوسرے کے ہاتھ کو جان بوجھ کر کاٹ دے۔ ولا عاقلتہ ارشھا، ہاں اس کے یعنی خنثی مشکل کے عاقلہ پر جو ہے وہ اس کا تاوان ہوگا۔ ہاں، فرماتے ہیں ولا یخلو بہ رجل، اور خنثی مشکل کے ساتھ کوئی آدمی خلوت نہیں کرے گا، ولا امرأۃ، اور نہ کوئی عورت جو ہے اس کے ساتھ تنہا ہوگی، ولا یخلو برجل ولا امرأۃ، اور نہ یہ کسی آدمی کے ساتھ جو ہے تنہائی میں ہوگا نہ عورت کے ساتھ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو پھر یہ رہے گا کہاں جب کسی کے ساتھ نہیں رہے گا؟ تو یہ جو ہے جنگل میں تھوڑی رہے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ذو رحم محرم مرد ہو یا عورت، اس کے علاوہ کے ساتھ جو ہے یہ خلوت نہیں کرے گا۔ ہاں اگر ذو رحم محرم ہے تو اس کے ساتھ یہ خلوت کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ولا یسافر ثلاثۃ ایام الا بمحرم، اور خنثی مشکل 3 دن کا سفر نہیں کرے گا مگر محرم کے ساتھ۔ ہاں، اور وہ عورت جو ہے محرم جو ہے مذکر ہونا چاہیے، تو محرم کا مطلب یعنی مذکر محرم کے ساتھ ہی یہ سفر کرے گا 3 دن کا، اس لیے کہ اگر اس نے عورت کے ساتھ سفر کیا تو وہ عورت چاہے اس کا محرم ہو یا محرم نہ ہو، عورت کے ساتھ یہ جائز نہیں ہوگا سفر کرنا، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ مؤنث ہو تو پھر یہ 2 عورتوں کا سفر ہو جائے گا بغیر محرم کے، اور یہ جو ہے حرام ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِمَا فِي بَطْنِ امْرَأَةٍ بِأَلْفٍ إِنْ كَانَ غُلَامًا وَبِخَمْسِمِائَةٍ إِنْ كَانَ أُنْثَىٰ، اور جب کسی آدمی نے وصیت کی اس کی کہ جو اس کی بیوی کے پیٹ میں ہے، تو بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے جو ہے کسی آدمی نے وصیت کی کہ جو پیٹ میں بچہ ہے اگر وہ بچہ لڑکا پیدا ہوا تو اسے 1000 روپے دے دینا، اور اگر لڑکی ہو تو 500 روپے دے دینا، تو لیکن وہ خنثی مشکل نکلا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ 1000 روپے اسے دیے جائیں، 500 روک کے رکھ لیا جائے، یعنی 500 روک کے 1000 روپے اسے دیے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو ہوا کہ یعنی اسے 500 روپے دے دیے گئے اور 500 روک لیے گئے کہ جب تک کہ اس کا معاملہ ظاہر نہ ہو جائے، کہ اگر بعد میں ظاہر ہو جائے کہ یہ مذکر ہے تو 500 بھی دے دیے جائیں، ورنہ جو ہے اسے روک کے لیا جائے 500 روپے کو۔ فرماتے ہیں کہ ہاں 1000 روپے کی وصیت کی اذا ان کان غلامن، اگر لڑکا ہو، اور 500 روپے کی اگر وہ مؤنث ہو، فولدت خنثی مشکلا، تو خنثی مشکل کی پیدائش ہوئی، تو فالوصیۃ موقوفۃ فی الخمس مئۃ الزائدہ، تو جو 500 ہے وہ تو دے دیے گئے اسے، اب جو بچے ہوئے زائد 500 ہے تو زائد 500 میں وصیت موقوف رہے گی، الی ان یستبین امرہ، یہاں تک کہ اس کا معاملہ ظاہر ہو جائے، تو اگر یہ مذکر ہو کر ظاہر ہو جاتا ہے تو 500 بھی دے دیے جائیں گے، ورنہ نہیں۔ فرماتے ہیں ولو قال لامرأتہ، اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا ان کان اول ولد تلی دینہ غلاما، کہ اگر ہاں سب سے پہلا بچہ کہ جس کو تو جنے اگر وہ لڑکا ہو تو تجھے طلاق ہے، یعنی یہ کہا کہ اگر تو نے لڑکے کی پیدائش کی تو تجھے طلاق ہے، او قال کذالک لامتی، یا
اسی طرح کسی نے اپنی باندی سے کہا کہ اگر سب سے پہلا بچہ تو نے لڑکا جنا تو فأنت حرۃ، تو تجھے آزاد ہے، تو آزاد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت غلام پر وقوع طلاق یا وقوع عتاق کو معلق کیا۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت غلام ہونی چاہیے تھی، لیکن فرماتے ہیں فولدت خنثی مشکلہ، تو خنثی مشکلہ کی جو ہے خنثی مشکل کی پیدائش ہو گئی تو لم تطلق، تو بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی، ولم تعتق، اور جو ہے وہ باندھی آزاد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی، خنثی مشکل جو ہے وہ لڑکا نہیں ہے، اور جو ہے وہ ہاں شک ہے کہ یہ لڑکا ہو سکتا ہے، اور شک کی وجہ سے جو ہے یہ حکم ثابت نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ولا سہم لہ مع المقاتلۃ، اور ہاں اگر جنگ میں جو ہے خنثی مشکل جو ہے وہ شریک ہو گیا تو مال غنیمت سے اسے حصہ نہیں دیا جائے گا، ہاں اسے انعام دیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ولا سہم لہ مع المقاتلۃ، اور جو ہے جنگ میں اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا، کوئی حصہ نہیں ہوگا، وانما یرضخ لہ، اور ہاں اس کو جو ہے انعام دیا جائے گا، اس لیے کہ جو مال غنیمت سے جو حصہ ہوگا وہ زیادہ ہوگا، تو اس میں تو شک ہے کہ ہو سکتا ہے ہاں یہ مرد ہی نہ ہو، تو یعنی زیادتی میں شک ہوا مال غنیمت میں، لیکن جو ہے جو انعام دیا جا رہا ہے اس میں تو یقین ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ حصہ دیا جائے، اس لیے جو ہے وہ انعام دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں ولا یقتل لو اسیرا ومرتدا بعد الاسلام، لیکن یہ خنثی مشکل ہے تو ہر جگہ اسے جو ہے محرومی ہو رہی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہیں کہیں فائدہ بھی ہو جائے گا اسے، یعنی اگر یہ قید ہو گیا یا معاذ اللہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں لا یقتل، اگر ہاں اسے قتل نہیں کیا جائے گا لو اسیرن، یعنی لو کانا اسیرن، کہ اگر جو ہے یہ قیدی بن جائے یا معاذ اللہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ یہ مؤنث ہو، تو اس وجہ سے اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ جیل بھیجا جائے گا، ہاں قید رکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں ولا خراج علی رأسہ لو کان ذمیا، اور اگر یہ ذمی ہو، یعنی خنثی مشکل اگر ذمی ہو تو اب اس کے سر پر جو ہے وہ خراج نہیں ہوگا، یعنی ذمیوں پر جو ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے نا، تو اگر یہ ذمی ہو تو اس کے سر پر کا مطلب یعنی اس کی ذات پر جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہوگا، یہ اسے فائدہ ملے گا۔ ہاں ولا يدخل تحت قول المولا، اب فرماتے ہیں کہ خنثی مشکل اس قول کے تحت داخل نہیں ہوگا کہ اگر آقا یہ کہے کل عبد حر او کل امۃ حرہ، کہ میرا ہر غلام آزاد ہے یا میری ہر باندی آزاد ہے، یہ الگ الگ کہتا ہے، تو وہ نہ تو ہاں آدمی ہے کہ حر میں داخل ہو، اور نہ وہ پورا عورت ہے کہ جو ہے امت میں داخل ہو جائے، اس لیے جو ہے وہ اس قول کے تحت داخل نہیں ہوگا، آزاد نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں لیکن اگر اس نے دونوں یہ ایک ساتھ کہہ دیے کہ میرا ہر غلام اور ہر باندی آزاد، تو پھر جو ہے یہ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اب تو یہ یقین ہے کہ دونوں وصفوں میں سے کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر ہوگا۔ فرماتے ہیں الا اذا قالہما، مگر جب کہ دونوں کو ایک ساتھ کہے تو فیعتق، تو یہ آزاد ہو جائے گا۔ ولو قال الزوج، اگر ہاں شوہر نے کہا کہ ان ملکت عبدا فانت طالق، کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا تو تجھے طلاق ہے، یعنی اپنی بیوی سے کہا، فاشترى خنثی، اب اس نے جو ہے خنثی مشکل کو خریدا تو لم تطلق، بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے خنثی مشکل میں یہ احتمال ہے کہ یہ عورت ہو، تو اس نے یہاں شرط نہیں پائی گئی۔ فرماتے ہیں وکذالک لو قال ان ملکت امۃ، اور اسی طریقے سے حکم ہوگا، یعنی اگر یہ کہا کہ اگر میں باندی کا مالک ہوا تو یہ پوری عورت بھی نہیں ہے، تب بھی جو ہے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں ولو قالہما معا، اور اگر دونوں کے ایک ساتھ کہا اس نے کہ اگر میں غلام کا اور باندی کا مالک ہوا، یا اس طریقے سے کہا کہ غلام کا مالک ہوں یا چاہے باندی کا مالک ہو، اگر میں ہوا تو یہ طلاق ہے، تو ظاہر سی بات ہے دونوں وصفوں میں سے تو کوئی یقینی ہوگا اس کے اندر، تو طلقت، تب جو ہے شرط پائی گئی تو عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی۔